السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ غور و فکر کرتے ہیں جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم غصے کی وجوہات جانتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ غصہ جو ہے ایک جذباتی رویہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایموشن ہے جس کو مکمل طور پہ ختم کر دینا کوئی حل نہیں ہے کہ ہم کہیں گے غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے، غصہ کبھی ہو ہی نہ تو صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے نہیں ہے، بلکہ اس کے کوئی مواقع ہوتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے عوامل پہ جائیں، ہم ایک دفعہ آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جس میں ان کے غصے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 150 ہے سورہ اعراف کی، پارہ 9 کی۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ، جب موسیٰ لوٹا الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، بہت غصے سے بھرا ہوا تھا اور رنج میں تھا، اور اس نے کہا بہت بری تم نے جانشینی کی میرے بعد۔ اپنی قوم سے کہا، آتے ہی اس نے یہ جملہ کہا اور فرمایا کہ کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں، یعنی کہ وہ جو تختیاں جس پہ توریت انہیں ملی تھی، جو ٹیبلٹس ملے تھے، اس کو انہوں نے پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کیجیے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ تو یہاں پہ یہ آیت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، آیت نمبر 150 اور 151، اور اس کے بعد ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیات کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو غصہ اور اس کے عوامل سائیکولوجیکل طور پہ کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، غصے میں ہوتا کیا ہے؟ غصے میں ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، اور انسان کے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہمیں غصہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ایسا غصہ جس میں انسان قابو نہ رکھ سکے، وہ انسان کے اپنے جسم کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ایسے کیمیکلز انسان کے جسم سے نکلتے ہیں۔ یہ فزیک کے حساب سے میں بتا رہی ہوں، فزیکلی بھی یہ سارے مسائل ہو جاتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، آپ کے ایسے ہارمونز آپ کے اس سے نکلتے ہیں جو آپ کو بس فائٹ یا فلائٹ بتاتے ہیں کہ یہاں سے بھاگو تیز۔ آپ دیکھتے ہیں غصے میں لوگ پیر پٹکتے ہوئے چلے آتے ہیں، یا تو وہاں سے رائے فرار اختیار کرو یا فائٹ کرو، جھگڑو اور مار پیٹ کرو۔ دوسرا، فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے نا، وہ بہت زیادہ غصے میں خراب ہو جاتی ہے، اور یہ سارے مسائل آتے ہیں فزیکلی طور پہ، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک طرف ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر ایموشنل اور مینٹل آپ کے لیے کس طریقے سے ان کنٹرول ہو جاتا ہے غصہ، اور کون سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نفسیاتی یا سائیکولوجیکل بھی غصے کا بہت بڑا افیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نارمل ملتی ہے کہ ڈپریشن، جس کو پوچھو کہ بھائی ڈپریشن شروع ہوا، یعنی کہ رنج، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آصفہ کا ذکر کیا نا، غضبان و آصفہ، رنج کی وجہ سے، کسی ڈپریشن کی وجہ سے یہ مسائل شروع ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے، کھانا پینا نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، یا اس ٹائم کھایا نہیں جا رہا، یا میں نہیں کھا رہا، تو اس ٹائپ کے مسئلے۔ اچھا، کچھ لوگ ڈرگس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں غصے سے یا افسوس کی وجہ سے، کسی بھی وہ چیزوں کو اپنے اوپر طاری کرنے کی وجہ سے ڈرگس ایڈکٹ بھی بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پہ تل جائیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو لو اسٹیمیٹ کریں اور کہیں کہ اب ہم کسی قابل نہیں رہے، یا ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا، یہ سارے مسائل بھی غصے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔
اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے جب اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ غصے میں مین جو چیزیں کی انہوں نے وہ کون سی چیزیں کی. پہلی جو چیز انہوں نے کی وہ انسان سے ہوتی ہے وہ ہے بالکل اریٹیشن ہوتا ہے، آپے سے باہر بندہ جو ہو جاتا ہے اور رنج میں آ جاتا ہے. اریٹیشن غصے کا آغاز ہے. پھر سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ہرٹ کر دیتا ہے. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو وہ رنج میں تھے، پھر انہوں نے ہرٹ کیا انہوں نے فزیکلی بھی ہرٹ کیا، اپنے بھائی کے بال کھینچنے لگے، اور جملوں سے بھی انہوں نے ہرٹ کیا کہ تم لوگ برے جانشین ثابت ہوئے. اور جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ انسان غصہ اتنا غالب جب آ جاتا ہے تو انسان کیا کرنے لگتا ہے، بے عقلی کے کام کرنے لگتا ہے. یعنی کہ وہ تختیاں، وہ ٹیبلیٹس، وہ جس پہ توریت نازل ہوئی وہ انہوں نے غصے میں اٹھا کے پھینک دی. اور یہ اللہ تعالیٰ اس آیات کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب غصہ ہوتا ہے تو انسان کے یہ 3 سٹیپ. اچھا کتنی حیرت انگیز بات ہے، جب میں اس کیس اسٹڈی کر رہی تھی کہ بالکل سائیکلوجیکل جو اینگر مینجمنٹ کی جتنی بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی 3 سٹیپس بتائے جاتے ہیں: اریٹیشن، پھر ہرٹ ٹو ادرس، اینڈ جو ہے بالکل ریشنل بیہیویئر، بے عقلی کے کام. اس کے بعد ہم قرآنک سلوشن پہ چلتے ہیں. قرآنک سلوشن جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ریڈیوس جو ہے ایکسپیکٹیشن، آپ توقعات کم کریں. قرآن کا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ توقعات کم کریں. آپ نے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا سمجھا جیسا کہ وہ خود قوم میں جیسا موجود تھے اسی طرح انہوں نے حضرت ہارون کو سمجھا، جبکہ حضرت ہارون اس پائے کے رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے. اور انہوں نے اس وجہ سے کہ کوئی بڑا جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے، فساد نہ کھڑا ہو جائے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ان لوگوں پہ سختی نہیں کی اور صرف معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور دوسری چیز جو ہے ہمیشہ آپ کو غصہ کو مینیج کرنے کے لیے جو دوسری چیز، ایک تو آپ توقعات پہلے کم رکھیں، نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے آپ کی ہونی چاہیے. جو ہوتا ہے نا غصے میں کہ میں بات ہی نہیں کرتی، میں بات ہی نہیں کروں گی، اب بات کی ضرورت ہی نہیں، مجھے وضاحت ہی نہیں چاہیے، میں وضاحت نہیں کروں گی، یہ سارے جملے جو ہیں قرآن کا سلوشن نہیں ہے. غصہ آیا، انہوں نے بات کی، حضرت ہارون نے ان کا جواب دیا، انہوں نے اس جواب کو سنا، سمجھا. انہوں نے بولا کہ میں تو انہیں اتنا منع کیا کہ لوگ میرے دشمن ہو گئے، اتنے در پہ ہو گئے کہ لگ رہا تھا مجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں اس وجہ سے جو ہے آخری سٹیپ یا کوئی جنگ و جدل میں نے شروع نہیں کیا کہ آپ کہیں گے کہ میں ایک گروپ، ایک قوم تمہیں دے کے گیا تھا، تم نے اس میں گروپس بنا لیے، تم میرا ویٹ کر لیتے. تو میں اس کا انصار کرنے لگا. اس کمیونیکیشن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے اس بات کو سمجھا، اور انہوں نے تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، اپنے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی جس پہ آپ کا غصہ آ رہا ہے. یہ 3 سلوشن اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. آج بھی اگر ہمیں گھر میں کسی اپنے دوست پہ غصہ ہے، اپنے کسی ان لاس پہ غصہ ہے، کسی اور لوگوں پہ غصہ ہے، تو ہم صرف اپنے لیے نہیں ان کے لیے بھی استغفار طلب کریں، کمیونیکیشن بڑھائیں اور توقعات کو کم کریں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ایکشن پلان آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ انسان نوٹ کرے کہ آپ کو کب کب غصہ آتا ہے اور کتنی دیر رہتا ہے. اور اگر بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ غصہ آ رہا ہے اور کنٹرول نہیں ہو رہا، تو آپ غصے کی جو بھی اینگر مینجمنٹ کی ورکشاپس ہوتی ہیں اسے اٹینڈ کریں. اگر وہ لمٹ سے باہر ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ بہت غلط ہو سکتا ہے، آپ عموماً معاشرے میں دیکھ رہے ہیں غصے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، غصے میں گھر اجڑ رہے ہیں، غصے میں قتل ہو رہے ہیں، تو اگر اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میرا جب غصہ آتا ہے تو میں بہت غلط کر جاتی ہوں، تو پھر اس کے لیے جو ہے کونسلنگ کرائیں اور اس کو سیریس لیں. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ڈسکس کر کے ڈیٹیل میں دیکھیں اشارہ بھی ہو سکتا تھا اس واقعے کی طرف. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا صرف یہ بتانا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی بتا چکے تھے، لیکن اس جگہ پہ یہاں پہ ڈیٹیل دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کہ اپنے رسول کا ایک پورا طرز عمل بتا کے اور سلوشن بتا کے، یہ ہمارے لیے ایک آگے کے لیے راہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور سمجھنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر.